وسیع و عریض پہاڑیوں کے بیچ ایک پرانی سی سلطنت تھی جس کا نام زمرد نگر تھا۔ یہ سلطنت اپنے نرم دل بادشاہ زریس کے سبب مشہور تھی۔ رعایا اسے باپ کی طرح چاہتی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کی سب سے بڑی خوشی ان کی بیٹی تھی، شہزادی زومر۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ دل سے بہت بہادر بھی تھی۔ لیکن خوشیوں کی یہ دن زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ بادشاہ زریس ایک لمبی بیماری میں مبتلا ہوئے اور کچھ ہی عرصے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد سلطنت کا ایک لالچی سردار سیدان طاقت کی ہوس میں اندھا ہو گیا۔ اس نے موقع دیکھ کر محل پر قبضہ کر لیا اور خود کو نیا حاکم قرار دے لیا۔ اس نے سب سے پہلے ملکہ آمنہ اور شہزادی زومر کو پکڑ کر محل کے سب سے اونچے اور پرانے سنگی برج میں قید کر دیا۔ کمرے میں کچھ پرانے پردے، چادریں، قالینوں کے کنارے اور ٹوٹے رسوئی موجود تھے۔ زومر نے یہ تمام چیزیں جمع کرنا شروع کی۔ وہ دن رات گانٹھیں لگاتی، کپڑا باندھ کر جوڑتی رہی۔ ہفتوں کی محنت میں آخرکار ایک مضبوط اور لمبی کپڑے کی رسو بنا دی۔ زومر نے رسو کھڑکی کے مضبوط سلاخوں سے باندھی۔ پہلے ملکہ آمنہ نیچے اتری، پھر شہزادی زومر خود نیچے اتری۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر قدم نہیں لرزے۔ زمین پر پہنچتے ہی دونوں محل کے پچھلے راستوں سے دوڑتی ہوئیں وہاں سے نکل گئیں اور جنگل کے راستے شمس پور کی طرف روانہ ہو گئیں۔ وہاں کے بادشاہ ریان شاہ نے ان دونوں کو پناہ دی۔ شہزادی زومر نے پوری کہانی سنائی، سیدان کا ظلم، قید کی اذیت اور ان کا خطرناک فرار۔ تم نے وہ کر دکھایا جس سے کئی لوگ ڈرتے ہیں۔ اس نے اپنے بہادر بیٹے شہزادہ فیرس کو زمرد نگر واپس بھیجا۔ شہزادہ فیرس لشکر کے ساتھ زمرد نگر پہنچا۔ سیدان نے بھرپور مقابلہ کرنے کی کوشش کی مگر رعایا کے دل پہلے ہی اس کے خلاف تھے۔ کڑی جنگ کے بعد سیدان کو شکست ہوئی تھی۔ اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ملکہ آمنہ اور شہزادی زومر کو عظمت کے ساتھ تخت گاہ میں واپس لایا گیا۔ لوگوں نے خوشی سے گلیاں سجا دیں، امید اور سکون واپس آ گیا۔ شہزادی زومر اور شہزادہ فیرس کی شادی کر دی گئی۔ دونوں سلطنتوں نے مل کر ایک عظیم الشان جشن منایا، اور یوں قید سے شروع ہونے والی کہانی خوشیوں اور روشنی پر ختم ہوئی۔